جی ویورز، آپ کو بتاتی چلوں کہ خوبصورت جوڑی آغا علی اور سارہ خان میں جدائی ہو گئی۔ دونوں ایک لمبے عرصے کے لیے مداحوں کے درمیان بطور جوڑی بہت ہی مقبول رہے۔ مقبول ڈرامہ سیریل بند کھڑکیاں میں دونوں کا کردار بہت ہی مقبول ہوا، لیکن ڈرامے کے اختتام کے ساتھ ہی دونوں کی زندگی کے سفر کا بھی اختتام ہو گیا۔ اکثر مواقع پر آغا خان اور سارہ علی ایک دوسرے کے لیے محبت اور زندگی کے سفر کا بغیر ہچکچاہٹ کے اعلان بھی کرتے رہے اور ماضی میں دونوں کی منگنی اور شادی کے متعلق بہت سی باتیں مشہور بھی ہوئیں، لیکن یہ دونوں میں آخر کار جدائی ہو گئی۔ ایک ٹی وی شو میں آغا علی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت اور احترام کا رشتہ رہا، اس لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کے متعلق کوئی بھی ایسی بات کی جائے جس سے اس کی عزت پر فرق آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج بھی سارہ کی عزت کرتا ہوں، وہ بہت اچھی اداکارہ اور انسان ہیں۔ آغا علی نے اپنے مداحوں سے کہا کہ سارہ خان کے متعلق کچھ نہ کہا جائے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے کوئی بھی اس میں دخل اندازی نہ کرے۔ آغا علی نے مزید بتایا کہ سارہ خان سے الگ ہونے کا معاملہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ کئی مہینوں تک میں کوئی کام نہیں کر سکا، اتنا تنہا ہو گیا تھا کہ اکیلے حالات کا مقابلہ نہ کر پا رہا تھا، لیکن پھر وقت نے سہارا دیا کیونکہ زندگی رکتی نہیں، اور میں اپنے دوستوں اور مداحوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ان حالات میں میری مدد کی اور مجھے سنبھلنے میں سہارا دیا۔ دوسری جانب اداکارہ سارہ خان نے انٹرویو دیتے ہوئے اپنے بریک اپ کے بارے میں مزید انکشافات کر دیے۔ اداکارہ سارہ خان کا کہنا تھا کہ مجھے لگا کہ محبت ہونے کے بعد میری پسند ہی میرا مسٹر رائٹ ہے اور وقت نے ثابت کیا کہ میرا فیصلہ بالکل غلط تھا، اور شادی سے پہلے ہی ہمارے راستے جدا ہو گئے، اور شاید اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہی تھی۔ سارہ خان نے آغا علی سے رشتے کے بارے میں کہا کہ نہ تو ہماری منگنی ہوئی تھی اور نہ ہی شادی، مگر ہاں یہ بات سچ ضرور ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ سارہ خان نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ آغا علی نے اخلاقیات کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے میرا دل بری طرح دکھایا اور میں اس لیول پر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے راستے جدا کر لیے۔ میں تو کسی بھی خاندانی انسان سے شادی کر کے گھر بسا لوں گی، لیکن مجھے کھو کر آغا نے اپنا ہی نقصان کیا۔ سارہ خان نے آغا علی سے علیحدگی والے معاملے میں اپنے والدین کی سپورٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے میرا ہر موقع پر ساتھ دیا، جب شادی کرنا چاہی تب بھی وہ میرے ساتھ تھے، جب آغا کی حرکتوں کی وجہ سے راستہ الگ کرنے کا فیصلہ کیا تب بھی وہ میرے ساتھ ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ مجھے ہار ہوئی۔ والدین کو بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ وہ مکمل اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں۔ تو جی ویورز، اس میں سارہ خان نے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں تو کسی بھی خاندانی شخص سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں گی، مگر آغا خان کو اپنا ہی نقصان کیا، لیکن یہاں ان کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور آغا علی خان نے ہنا الطاف سے شادی کر لی ہے، جبکہ سارہ خان ابھی تک شادی نہیں کر سکی۔ تو دوسری جانب آپ کو ہنا الطاف کے بارے میں بتاتی جاؤں کہ ہنا الطاف نے شوبز میں اپنے کیریئر کا آغاز بطور وی جے کیا۔ ہنا الطاف نے 16 سال کی عمر میں بطور وی جے اپنا کیریئر کا آغاز کیا تھا، اور اب وہ متعدد ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ 2016 میں سماجی مسائل پر مبنی ڈرامہ سیریل اڈاری ہنا الطاف کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک ہے، جس میں ان کے نا زیبو کے کردار کو خوب پذیرائی ملی تھی۔ اب تک ہنا الطاف کا کسی کے ساتھ اسکینڈل سامنے نہیں آیا تھا، تاہم ہنا الطاف اور آغا علی کے درمیان معاشقے کی خبریں کچھ عرصے سے سامنے آ رہی تھیں۔ ہنا الطاف کی سالگرہ کے موقع پر آغا علی اور ہنا الطاف کے ساتھ دیکھنے کے بعد مداحوں کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ یہاں دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ ہنا الطاف کی سالگرہ کے موقع پر آغا علی نے انہیں خوبصورت سرپرائز دیا تھا۔ سالگرہ کے دن کو خاص بنانے کے لیے ہنا الطاف نے
گلوکار اور اداکار آغا علی کا شکریہ ادا بھی کیا۔ حنا الطاف نے اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پر ایک تصویر بھی شیئر کی جس کے کیپشن میں اداکارہ نے آغا علی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ میری سالگرہ آج تک کسی نے اس طرح نہیں منائی۔ اداکارہ حنا الطاف اور آغا علی کو حال ہی میں جیو پر نشر کیے جانے والے ڈرامہ سیریل دل گمشدگاں میں دکھایا گیا تھا اور ان کی جوڑی کو بے حد پسند بھی کیا گیا تھا۔ حنا الطاف اور آغا علی نے صرف ایک دوسرے کو بہترین دوست ثابت کیا، لیکن لوگوں کو اصل دھچکا تب لگا جب دونوں کی شادی کی تصاویر سامنے آئی، کیونکہ آغا علی کی اس کے قبل سارہ خان سے منگنی ہوئی تھی۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ آغا علی اور سارہ خان کے درمیان کئی دیر سے قریبی تعلقات تھے، مگر چند ماہ قبل ہی اس جوڑی نے اپنی راہیں الگ کر لی تھیں۔ ناظرین، آغا علی نے اداکارہ کے گھر کو غباروں سے سجایا تھا، جبکہ انہیں تحفے اور ساتھ ہی ایک خوبصورت گلدستہ دیتے ہوئے سالگرہ کی مبارکباد بھی دی۔ اداکارہ نے اپنے انسٹاگرام کی اسٹوری پر حنا الطاف کو سرپرائز دینے کی ویڈیوز بھی شیئر کیں۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آغا علی حنا الطاف کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سالگرہ منانے کے شوقین نہیں، لیکن انہوں نے یہ تمام تر کوششیں حنا الطاف کے لیے کی ہیں۔ دوستو، یہ بات تو سب کو معلوم ہوگی کہ آغا علی کی زندگی میں حنا الطاف سے پہلے سارہ خان موجود تھیں۔ بند کھڑکیاں ڈرامے، اس کے علاوہ تمہارے ہیں ڈرامے میں ایک ساتھ جلوہ گر ہونے والی جوڑی آغا علی اور سارہ خان رواں برس راہیں جدا کی تھیں۔ آغا علی نے بہت سے انٹرویو میں سارہ خان اور اپنے بریک اپ سے متعلق بات کی، لیکن سارہ خان نے ہمیشہ اس معاملے پر خاموشی اختیار کی۔ سارہ نے ایک انٹرویو میں اپنے سابق رشتے پر خاموشی توڑتے ہوئے انکشاف کیا کہ آغا علی کے ساتھ رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ درست تھا اور وقت نے یہ ثابت بھی کر دیا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ یہ سچ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن آغا علی نے اس رشتے میں تمام حدیں پار کر دیں، جس کے باعث مجھے بے حد تکلیف اور دکھ ہوا۔ میں اسے روک نہیں سکتی تھی، یہی وجہ ہے کہ میں نے رشتہ ہی توڑ دیا۔ سارہ خان نے بتایا کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ والدین کی مرضی سے شادی کریں گی اور جلد ہی مداحوں کو اپنی شادی کی خبر سنائیں گی۔ سارہ خان کا شمار ناظرین ایک بہت ہی ڈیسنٹ اداکارہ کے طور پر ہوتا ہے۔ 7 سال پہلے ڈرامہ سیریل بڑی آپا میں شرمین کے کردار سے آغاز کرنے والی سارہ خان نے اپنے حسن، دلکش اداؤں اور اداکاری سے سب کے دل مول لیے۔ وہ 2012 سے اب تک 25 سے زائد ڈراموں میں اداکاری کر چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں آئٹم نمبر میں پرفارم نہیں کر سکتی اور نہ ہی مختصر ملبوسات ضبطاً کر سکتی ہوں۔ یہ بالی ووڈ کی نقل کرنا ہے اور اپنی ثقافت کو نظر انداز کرنا ہے۔ آغا علی اور سارہ خان کی منگنی ٹوٹنے کے بعد زیادہ تر لوگوں کی طرف سے آغا علی پر ہی تنقید کی گئی تھی۔ دیواریں شب ڈرامہ میں گیتی آرا کا کردار نبھانے والی سارہ خان اور اداکارہ آغا علی کے درمیان پیدا ہونے والی قربت منگنی کے رشتے میں تبدیل ہوئی تھی، جس پر دونوں ہی بہت خوش تھے۔ تاہم یہ رشتہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا۔ بند کھڑکیاں نامی ڈرامے میں بھی سارہ خان اور آغا علی نے ایک ساتھ کام کیا، لیکن ان کے درمیان محبت کی کھڑکی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ ناکام محبت نے سارہ خان کے کیریئر پر منفی حرف چھوڑا، تاہم جلد ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ سارہ خان نے جلد ہی پچھلی تمام باتوں کو بھلاتے ہوئے اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھی اور ساتھ ہی جیون ساتھی کا اختیار والدین کو دے دیا۔ آغا علی کی شادی کے بعد کہیں نہ کہیں یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ آغا علی سارہ خان کو دھوکہ دے رہے تھے اور ان کا دل دکھا رہے تھے۔ تاہم اب پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی اداکارہ حنا الطاف اور گلوکار آغا علی نکاح کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔ آغا علی اور حنا الطاف نے رشتہ داروں اور دوستوں کی موجودگی میں نہایت خاموشی سے نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ دونوں نے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی خبر اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی۔
اور اپنے چاہنے والوں کو یہ بھی بتایا کہ ان کا رشتہ نفرت سے دوستی اور دوستی سے محبت میں کیسے تبدیل ہوا۔ اس ضمن میں حنا الطاف کی جانب سے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر چند تصاویر بھی شیئر کی گئیں۔ حنا الطاف نے اپنے چاہنے والوں کو نکاح کی خوشخبری سناتے ہوئے بتایا کہ کس طرح آغا علی اور وہ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے، پھر یہ دوست بنے اور اب دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حنا الطاف نے بتایا کہ آغا علی نے ان کا دل جیت لیا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اداکارہ نے کہا کہ انہوں نے جمعۃ الوداع کے روز نکاح کیا۔ اسی طرح گلوکار و اداکار کا آغا علی نے بھی انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے مداحوں کو نکاح کی خوشخبری سنائی۔ آغا علی نے بتایا کہ چند سال قبل انہوں نے اور حنا الطاف نے ایک ٹی وی شو کی میزبانی کی تھی، جس کے بعد انہوں نے اور حنا الطاف نے ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ حنا الطاف اور آغا علی نے اپنے نکاح کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ چند سال قبل میں نے اور حنا نے ایک شو کی میزبانی کی تھی، بعد ازاں ہم ایک بار پھر ملے اور پھر ہماری دوستی ہو گئی اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے اور گزشتہ 11 ماہ میں ہم نے ایک ساتھ فلمیں دیکھیں، نہ ختم ہونے والی باتیں کی اور پھر حنا اور میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ آغا علی اور حنا الطاف کے نکاح پر ان کے چاہنے والوں کے متعدد شوبز شخصیات کی جانب سے مبارکباد دی اور دعائیں دی۔ آغا علی اور حنا الطاف دونوں نے اپنی زندگی میں شوبز میں آنے سے قبل کئی مشکلات دیکھیں۔ ایک ایسا وقت بھی تھا جب دونوں غربت کا شکار تھے، تاہم پھر محبت سے سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، حنا الطاف اپنے انٹرویو میں یہ انکشاف کر چکی ہیں کہ ان کی زندگی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں گزری اور گھریلو جھگڑے بہت زیادہ تھے، یہاں تک کہ ان کی والدین سے بھی لڑائیاں ہوئیں اور پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے گھر سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنا الگ گھر خرید لیا۔ حنا الطاف نے 16 برس کی عمر میں بطور وی جے اپنے کیریئر کا آغاز شروع کیا اور محبت کر کے کامیابیاں سمیٹی۔ ہماری دعا ہے کہ دونوں کی زندگی کا سفر بہت اچھا گزرے۔ اکثر شوبز شخصیات کی جلد بازی میں کی گئی شادیوں کا انجام علیحدگی ہوتا ہے، تاہم ہماری دعا ہے کہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ دونوں کی شادی سے یقیناً سارہ کو بھی دلی صدمہ پہنچا ہوگا، تاہم ہم ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ جلد ہی وہ بھی اپنا جیون ساتھی چن لیں اور وہ اپنا جیون ساتھی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ویورز، اب تک تو یہ ساری سٹوری کے بعد فینز آغا علی کو ہی قصوروار سمجھتے آ رہے تھے، مگر چند ہی روز قبل آغا علی نے نکاح کی تصاویر شیئر کیں تو جس میں کچھ لوگوں نے اسے مبارکباد دی، جس میں چند گنے چنے شوبز ستارے بھی شامل تھے۔ تو آغا خان نے کہا کہ جنہوں نے دعا دی ان کا شکریہ اور جنہوں نے دعا نہیں دی، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دعا دینے کی توفیق دے۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد مداح آغا علی کو ہی قصوروار سمجھتے چلے آ رہے تھے، مگر چند روز قبل سارہ خان کی احد خان کے ساتھ، جو کہ عائزہ خان کا چھوٹا بھائی ہے، تصاویر شیئر ہوئیں۔ وہ تصاویر ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ آغا علی نے سارہ خان سے علیحدگی کر کے اچھا کیا اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی صداقت ضرور موجود ہے کہ انہوں نے سارہ خان کو چھوڑ دیا۔ بائی دا وے ویورز، اس جگہ آغا علی کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے ساری اپوزیشن کو اکیلے ہی فیس کیا اور سارہ خان کے اوپر کوئی حرف بھی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھ جو بھی گزرا ہے وہ بہت اچھا گزرا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ماضی کی باتوں کو خرید کر کچھ کہا جائے یا پھر کسی کے بارے میں کچھ غلط الفاظ استعمال کروں۔ جو تھا، جیسے ہونا تھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خوشیاں دے۔ اور جیسے ہی آغا علی اور حنا الطاف کی شادی ہوئی تو ان کی شادی اب تک پورے سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر
ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار دیا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں دعا دی، جس کا آغا علی نے شکریہ بھی ادا کیا، اور ہنا الطاف نے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی تصاویر شیئر کیں۔ انہوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا اور ان کے چند گنے چنے قریبی رشتہ دار اور قریبی دوست نکاح میں موجود تھے۔ تاہم یہ نکاح کی اگلے دن انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے مداحوں تک خبر پہنچائی۔ تاہم اس سے پہلے کسی کو آغا علی اور ہنا الطاف کی شادی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور اب وہ اپنی شادی کے بعد کی تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ تاہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں خوشی رکھے۔ ہنا الطاف نے بتایا کہ آغا علی نے ان کا دل جیت لیا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اداکارہ نے کہا کہ انہوں نے جمعۃ الوداع کے روز نکاح کیا۔ اسی طرح گلوکار و اداکار کا آغا علی نے بھی انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے مداحوں کو نکاح کی خوشخبری سنائی۔ آغا علی نے بتایا کہ چند سال قبل انہوں نے اور ہنا الطاف نے ایک ٹی وی شو کی میزبانی کی تھی، جس کے بعد انہوں نے اور ہنا الطاف نے ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہنا الطاف اور آغا علی نے اپنے نکاح کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ چند سال قبل میں نے اور ہنا نے ایک شو کی میزبانی کی تھی۔ بعد ازاں ہم ایک بار پھر ملے اور پھر ہماری دوستی ہو گئی اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے، اور گزشتہ 11 ماہ میں ہم نے ایک ساتھ فلمیں دیکھیں، نہ ختم ہونے والی باتیں کی، اور پھر ہنا اور میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ آغا علی اور ہنا الطاف کے نکاح پر ان کے چاہنے والوں کے متعدد شوبز شخصیات کی جانب سے مبارکباد دی اور دعائیں دی۔ آغا علی اور ہنا الطاف دونوں نے اپنی زندگی میں شوبز میں آنے سے قبل کئی مشکلات دیکھیں۔ ایک ایسا وقت بھی تھا جب دونوں غربت کا شکار تھے، تاہم پھر محبت سے سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، ہنا الطاف اپنے انٹرویو میں یہ انکشاف کر چکی ہیں کہ ان کی زندگی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں گزری اور گھریلو جھگڑے بہت زیادہ تھے، یہاں تک کہ ان کی والدین سے بھی لڑائیاں ہوئیں، اور پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے گھر سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنا الگ گھر خرید لیا۔ ہنا الطاف نے 16 برس کی عمر میں بطور وی جے اپنے کیریئر کا آغاز شروع کیا اور محبت کر کے کامیابیاں سمیٹی۔ ہماری دعا ہے کہ دونوں کی زندگی کا سفر بہت اچھا گزرے۔ اکثر شوبز شخصیات کی جلد بازی میں کی گئی شادیوں کا انجام علیحدگی ہوتا ہے، تاہم ہماری دعا ہے کہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ دونوں کی شادی سے یقیناً سارہ کو بھی دلی صدمہ پہنچا ہوگا، تاہم ہم ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ جلد ہی وہ بھی اپنا جیون ساتھی چن لیں اور وہ اپنا جیون ساتھی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ویورز، اب تک تو یہ ساری سٹوری کے بعد فینز آغا علی کو ہی قصوروار سمجھتے آ رہے تھے، مگر چند ہی روز قبل آغا علی نے نکاح کی تصاویر شیئر کیں تو جس میں کچھ لوگوں نے اسے مبارکباد دی، جس میں چند گنے چنے شوبز ستارے بھی شامل تھے۔ تو آغا خان نے کہا کہ جنہوں نے دعا دی ان کا شکریہ، اور جنہوں نے دعا نہیں دی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دعا دینے کی توفیق دے۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد مداح آغا علی کو ہی قصوروار سمجھتے چلے آ رہے تھے، مگر چند روز قبل سارہ خان کی احد خان کے ساتھ، جو کہ عائزہ خان کا چھوٹا بھائی ہے، تصاویر شیئر ہوئیں۔ وہ تصاویر ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ آغا علی نے سارہ خان سے علیحدگی کر کے اچھا کیا، اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی صداقت ضرور موجود ہے کہ انہوں نے سارہ خان کو چھوڑ دیا۔ بائی دا وے ویورز، اس جگہ آغا علی کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے ساری اپوزیشن کو اکیلے ہی فیس کیا، اور ہنا الطاف نے بتایا کہ آغا علی نے ان کا دل جیت لیا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اداکارہ نے کہا کہ انہوں نے جمعۃ الوداع کے روز نکاح کیا۔ اسی طرح گلوکار و اداکار کا
آغا علی نے بھی انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے مداحوں کو نکاح کی خوشخبری سنائی۔ آغا علی نے بتایا کہ چند سال قبل انہوں نے اور ہنا الطاف نے ایک ٹی وی شو کی میزبانی کی تھی، جس کے بعد انہوں نے اور ہنا الطاف نے ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہنا الطاف اور آغا علی نے اپنے نکاح کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ چند سال قبل میں نے اور ہنا نے ایک شو کی میزبانی کی تھی، بعد ازاں ہم ایک بار پھر ملے اور پھر ہماری دوستی ہو گئی اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے اور گزشتہ 11 ماہ میں ہم نے ایک ساتھ فلمیں دیکھیں، نہ ختم ہونے والی باتیں کی اور پھر ہنا اور میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ آغا علی اور ہنا الطاف کے نکاح پر ان کے چاہنے والوں کے متعدد شوبز شخصیات کی جانب سے مبارکباد دی اور دعائیں دی۔ آغا علی اور ہنا الطاف دونوں نے اپنی زندگی میں شوبز میں آنے سے قبل کئی مشکلات دیکھیں۔ ایک ایسا وقت بھی تھا جب دونوں غربت کا شکار تھے، تاہم پھر محبت سے سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، ہنا الطاف اپنے انٹرویو میں یہ انکشاف کر چکی ہیں کہ ان کی زندگی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں گزری اور گھریلو جھگڑے بہت زیادہ تھے، یہاں تک کہ ان کی والدین سے بھی لڑائیاں ہوئیں اور پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے گھر سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنا الگ گھر خرید لیا۔ ہنا الطاف نے 16 برس کی عمر میں بطور وی جے اپنے کیریئر کا آغاز شروع کیا اور محبت کر کے کامیابیاں سمیٹی۔ ہماری دعا ہے کہ دونوں کی زندگی کا سفر بہت اچھا گزرے۔ اکثر شوبز شخصیات کی جلد بازی میں کی گئی شادیوں کا انجام علیحدگی ہوتا ہے، تاہم ہماری دعا ہے کہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ دونوں کی شادی سے یقیناً سارہ کو بھی دلی صدمہ پہنچا ہوگا، تاہم ہم ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ جلد ہی وہ بھی اپنا جیون ساتھی چن لیں اور وہ اپنا جیون ساتھی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ویورز، اب تک تو یہ ساری سٹوری کے بعد فینز آغا علی کو ہی قصوروار سمجھتے آ رہے تھے، مگر چند ہی روز قبل آغا علی نے نکاح کی تصاویر شیئر کیں تو جس میں کچھ لوگوں نے اسے مبارکباد دی، جس میں چند گنے چنے شوبز ستارے بھی شامل تھے۔ تو آغا خان نے کہا کہ جنہوں نے دعا دی ان کا شکریہ اور جنہوں نے دعا نہیں دی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دعا دینے کی توفیق دے۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد مداح آغا علی کو ہی قصوروار سمجھتے چلے آ رہے تھے، مگر چند روز قبل سارہ خان کی احد خان کے ساتھ، جو کہ عائزہ خان کا چھوٹا بھائی ہے، تصاویر شیئر ہوئیں۔ وہ تصاویر ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ آغا علی نے سارہ خان سے علیحدگی کر کے اچھا کیا اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی صداقت ضرور موجود ہے کہ انہوں نے سارہ خان کو چھوڑ دیا۔ بائی دا وے ویورز، اس جگہ آغا علی کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے ساری اپوزیشن کو اکیلے ہی فیس کیا اور سارہ خان کے اوپر کوئی حرف بھی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھ جو بھی گزرا ہے وہ بہت اچھا گزرا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ماضی کی باتوں کو خرید کر کچھ کہا جائے یا پھر کسی کے بارے میں کچھ غلط الفاظ استعمال کروں۔ جو تھا، جیسے ہونا تھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خوشیاں دے۔ اور جیسے ہی آغا علی اور ہنا الطاف کی شادی ہوئی تو ان کی شادی اب تک پورے سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار دیا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں دعا دی، جس کا آغا علی نے شکریہ بھی ادا کیا، اور ہنا الطاف نے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی تصاویر شیئر کی۔ انہوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا اور ان کے چند گنے چنے قریبی رشتہ دار اور قریبی دوست نکاح میں موجود تھے، تاہم یہ نکاح کی اگلے دن انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے مداحوں تک خبر پہنچائی، تاہم اس سے پہلے کسی کو آغا علی اور ہنا الطاف کی شادی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور اب وہ اپنی شادی کے بعد کی تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ تاہم
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں خوشی رکھے۔ سارہ خان کے اوپر کوئی حرف بھی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھ جو بھی گزرا ہے وہ بہت اچھا گزرا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ماضی کی باتوں کو خرید کر کچھ کہا جائے یا پھر کسی کے بارے میں کچھ غلط الفاظ استعمال کروں۔ جو تھا جیسے ہونا تھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خوشیاں دے۔ اور جیسے ہی آغا علی اور ہنا الطاف کی شادی ہوئی تو ان کی شادی اب تک پورے سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار دیا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں دعا دی جس کا آغا علی نے شکریہ بھی ادا کیا، اور ہنا الطاف نے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی تصاویر شیئر کی۔ انہوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا اور ان کے چند گنے چنے قریبی رشتہ دار اور قریبی دوست نکاح میں موجود تھے۔ تاہم یہ نکاح کی اگلے دن انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے مداحوں تک خبر پہنچائی۔ تاہم اس سے پہلے کسی کو آغا علی اور ہنا الطاف کی شادی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور اب وہ اپنی شادی کے بعد کی تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ تاہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں خوشی رکھے۔ ہنا الطاف نے بتایا کہ آغا علی نے ان کا دل جیت لیا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اداکارہ نے کہا کہ انہوں نے جمعۃ الوداع کے روز نکاح کیا۔ اسی طرح گلوکار و اداکار کا آغا علی نے بھی انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے مداحوں کو نکاح کی خوشخبری سنائی۔ آغا علی نے بتایا کہ چند سال قبل انہوں نے اور ہنا الطاف نے ایک ٹی وی شو کی میزبانی کی تھی، جس کے بعد انہوں نے اور ہنا الطاف نے ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہنا الطاف اور آغا علی نے اپنے نکاح کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ چند سال قبل میں نے اور ہنا نے ایک شو کی میزبانی کی تھی، بعد ازاں ہم ایک بار پھر ملے اور پھر ہماری دوستی ہو گئی اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے، اور گزشتہ 11 ماہ میں ہم نے ایک ساتھ فلمیں دیکھی، نہ ختم ہونے والی باتیں کی، اور پھر ہنا اور میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ آغا علی اور ہنا الطاف کے نکاح پر ان کے چاہنے والوں کے متعدد شوبز شخصیات کی جانب سے مبارکباد دی اور دعائیں دی۔ آغا علی اور ہنا الطاف دونوں نے اپنی زندگی میں شوبز میں آنے سے قبل کئی مشکلات دیکھیں۔ ایک ایسا وقت بھی تھا جب دونوں غربت کا شکار تھے، تاہم پھر محبت سے سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، ہنا الطاف اپنے انٹرویو میں یہ انکشاف کر چکی ہیں کہ ان کی زندگی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں گزری اور گھریلو جھگڑے بہت زیادہ تھے، یہاں تک کہ ان کی والدین سے بھی لڑائیاں ہوئیں، اور پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے گھر سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنا الگ گھر خرید لیا۔ ہنا الطاف نے 16 برس کی عمر میں بطور وی جے اپنے کیریئر کا آغاز شروع کیا اور محبت کر کے کامیابیاں سمیٹی۔ ہماری دعا ہے کہ دونوں کی زندگی کا سفر بہت اچھا گزرے۔ اکثر شوبز شخصیات کی جلد بازی میں کی گئی شادیوں کا انجام علیحدگی ہوتا ہے، تاہم ہماری دعا ہے کہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ دونوں کی شادی سے یقیناً سارہ کو بھی دلی صدمہ پہنچا ہوگا، تاہم ہم ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ جلد ہی وہ بھی اپنا جیون ساتھی چن لیں اور وہ اپنا جیون ساتھی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ویورز، اب تک تو یہ ساری سٹوری کے بعد فینز آغا علی کو ہی قصوروار سمجھتے آ رہے تھے، مگر چند ہی روز قبل آغا علی نے نکاح کی تصاویر شیئر کی تو جس میں کچھ لوگوں نے اسے مبارکباد دی، جس میں چند گنے چنے شوبز ستارے بھی شامل تھے۔ تو آغا خان نے کہا کہ جنہوں نے دعا دی ان کا شکریہ، اور جنہوں نے دعا نہیں دی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دعا دینے کی توفیق دے۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد مداح آغا علی کو ہی قصوروار سمجھتے چلے آ رہے تھے، مگر چند روز قبل سارہ خان کی احد خان کے ساتھ، جو کہ عائزہ خان کا چھوٹا بھائی ہے، تصاویر شیئر ہوئیں۔ وہ تصاویر ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ آغا علی نے
سارہ خان سے علیحدگی کر کے اچھا کیا، اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی صداقت ضرور موجود ہے کہ انہوں نے سارہ خان کو چھوڑ دیا۔ بائی دا وے ویورز، اس جگہ آغا علی کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے ساری اپوزیشن کو اکیلے ہی فیس کیا اور سارہ خان کے اوپر کوئی حرف بھی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھ جو بھی گزرا ہے وہ بہت اچھا گزرا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ماضی کی باتوں کو خرید کر کچھ کہا جائے یا پھر کسی کے بارے میں کچھ غلط الفاظ استعمال کروں۔ جو تھا، جیسے ہونا تھا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خوشیاں دے۔ اور جیسے ہی آغا علی اور حنا الطاف کی شادی ہوئی تو ان کی شادی اب تک پورے سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار دیا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں دعا دی، جس کا آغا علی نے شکریہ بھی ادا کیا، اور حنا الطاف نے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی تصاویر شیئر کی۔ انہوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا اور ان کے چند گنے چنے قریبی رشتہ دار اور قریبی دوست نکاح میں موجود تھے۔ تاہم یہ نکاح کی اگلے دن انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے مداحوں تک خبر پہنچائی۔ تاہم اس سے پہلے کسی کو آغا علی اور حنا الطاف کی شادی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور اب وہ اپنی شادی کے بعد کی تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ تاہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں خوشی رکھے۔ ویورز، یہ بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ کو سارہ خان کا آغا علی کے ساتھ علیحدگی کا فیصلہ کیسا لگا، اور آغا علی نے حنا الطاف سے شادی کر کے آپ کے خیال میں اچھا کیا یا نہیں؟ کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔